السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہر بخاری اور BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں آج حاضر ہوں. اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ملی خدمات. لاسٹ ٹائم ہم نے حضرت مجدد الف ثانی کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں پڑھنا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ ایسے انسان تھے جو کہ اس وقت پیدا ہوئے جب ہندوستان میں مسلمان زوال کے شکار تھے، اور مسلمانوں کے اس زوال کو ختم کرنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے بہت کوششیں کی، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے ہی مسلمان جو ہے اگلے مزید چند سال حکومت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ورنہ مسلمان جب وہ پیدا ہوئے تب ہی انتہائی زوال کا شکار تھے. تو حضرت شاہ ولی اللہ نے جو خدمات سر انجام دیں، آج ہم نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے. ان میں سب سے پہلے ہے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ. حضرت شاہ ولی اللہ انہوں نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ فارسی ترجمہ کیا قرآن مجید کا، کیونکہ مغلوں کے دور میں، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے مغل دور حکومت تھا، اور مغلوں کے دور میں فارسی زبان اس وقت سرکاری زبان تھی. تو اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کیا. کیونکہ اس وقت قرآن مجید کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے کا ہندوستان میں اتنا ٹرینڈ نہیں تھا، تو حضرت شاہ ولی اللہ کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. تو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ قرآن مجید سجا کے رکھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کرنے کی کتاب ہے. پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اگر ترجمہ آتا ہوگا تو انسان عمل کر سکتا ہے. تو یہ ان کی بہت بڑی خدمت تھی تاکہ لوگوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو قرآن مجید سمجھایا جا سکے. اس کے بعد ہے حجۃ البالغہ کی تصنیف. یہ ان کی بہت ہی زبردست اور مشہور تصنیف تھی. یہ کتاب انہوں نے یہاں کے لوگوں کی ایمانیات اور عبادات کے جو طریقے تھے وہ ٹھیک کرنے کے لیے لکھی تھی. اس کے علاوہ علم حدیث کی اشاعت، اس وقت ہندوستان میں تعلیم کے جو ٹرینڈز تھے ان میں احادیث کا علم یا احادیث کے جو علوم تھے وہ نہیں تھے، بلکہ اس وقت منطق، نحو اور فقہ وغیرہ کے جو ٹرینڈز تھے وہ شامل تھے. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے علم حدیث کی اشاعت کی. وہ خود بھی ایک محدث تھے، لہٰذا انہوں نے ہندوستان میں جو پہلے سے علوم جاری تھے ان میں علم حدیث جو ہے اس کو شامل کیا. اس کے علاوہ فقہی مسائل میں میانہ روی. مسلمان زیادہ تر ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں. 4 امام جو تھے ان کی جو ریسرچ تھی، مختلف جو مسلمان ہیں کسی ایک امام کو کوئی طبقہ مانتا ہے تو وہ فرقہ بن جاتا ہے، دوسرے امام کو دوسرا طبقہ مانتا ہے تو وہ دوسرا فرقہ بن جاتا ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ کسی ایک امام کو مکمل ماننے پر قائل نہیں تھے کیونکہ وہ فرقہ واریت نہیں چاہتے تھے. لہٰذا وہ ائمہ اربعہ کو مانتے تھے کہ تمام جو ائمہ اربعہ تھے ان کو ماننا چاہیے. اور ہاں، آپ ترجیح دے سکتے ہیں کسی خاص امام کے کسی خاص قول کو، لیکن اگر ہم کسی ایک کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہندوانہ معاشرت ترک کرنے کی ہدایت. ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہاں پر اسلامی طرز معاشرت کو چھوڑنا اور ہندو طرز معاشرت کو اپنا لینا. تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو باور کرایا کہ اگر آپ ہندوانہ طرز معاشرت ترک نہیں کریں گے تو آپ جو ہے زوال کے گڑھوں میں چلے جائیں گے. تو ان کے مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہی یہی تھی کہ مسلمانوں نے اپنا طرز معاشرت چھوڑ دیا تھا. ہندو تہذیب جو پہلے ہی زوال کا شکار ہے، اگر مسلمان بھی اس پر عمل کریں گے تو وہ بھی زوال کا شکار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہر طبقے کی اصلاح کا پروگرام. زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ مبلغ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کو، کیونکہ مہیا ہی نچلا طبقہ ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ نے ہر طبقے کی اصلاح کی کوشش کی. نہ صرف لوور کلاس بلکہ مڈل اور اپر کلاس بھی، حکمران طبقہ اور عمرا جو تھے
ان کی بھی اصلاح کی پروگرام بنایا گیا۔ اس کے علاوہ غلبہ کفار کو ترک کرنے کے لیے جہاد کی راہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ جہاد سے دوری کو بھی سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جب سے جہاد سے بھاگ رہے ہیں، مسلمان زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو زوال سے بچانے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اگر ہم جہاد کریں گے تب ہی ہم کفار کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو غلبہ کفار کو ترک کرنے کے لیے انہوں نے جہاد کی راہ اپنانے کا مشورہ دیا۔ تو انہی کے مشورے سے بعد میں ان کے جو مریدین تھے یا ان کے خاندان کے لوگ، انہوں نے تحریک مجاہدین یا تحریک جہاد شروع کی، اور اس تحریک مجاہدین نے انگریزوں اور سکھوں کا مشترکہ مقابلہ کیا۔ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن مکمل کامیابی اپنوں کی غداری کی وجہ سے نہ مل سکی۔ جیسا کہ پشاور میں بھی ان کے زیادہ تر تحریک مجاہدین جو تھے، ان کی وہاں پر مخبری کی جاتی تھی، یا اگر بالا کوٹ کا واقع ہوتا ہے وہاں پر سید احمد شہید ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اپنوں ہی کی مخبری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غدار شروع سے رہے ہیں، اور اتنا دشمنوں نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا ہمارے ملک کے یا ہماری امت کے غداروں نے پہنچایا۔ اس کے علاوہ اسلامی حکومت کا استحکام۔ حضرت شاہ ولی اللہ جب پیدا ہوئے، یہ وہ دور تھا جب مغل سلطنت، اسلامی سلطنت زوال کا شکار تھی۔ تو انہوں نے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن پھر بھی مغل سلطنت اپنے زوال کی طرف گامزن تھی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے افغانستان کے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی، اور احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ بھی کیا، اور یہاں پر انہوں نے مرہٹوں کی جو طاقت تھی اس کو ختم کر دیا۔ اس کے باوجود مغل سلطنت اپنے زوال سے پیچھے نہ ہٹ سکی۔ اس کے علاوہ ہے اجتہاد کی ضرورت پر زور۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے اگر ہمیں کسی بھی مسئلے پر قرآن اور سنت سے مسئلے کا حل نہ ملے تو ہم اجتہاد کر سکتے ہیں۔ اجتہاد ہر مسلمان نہیں کر سکتا۔ اجتہاد جو ہے علماء کرام مل کر کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں، دین میں ایک نئی بات کو شامل کر دیتے ہیں، تو اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اور اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو اجتہاد کیونکہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ نبی پاک کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں وقوع پذیر نہیں ہو پاتے، تو علم نہیں ہوتا آج کل کے مسلمانوں کو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے اس بات پر زور دیا کہ نئے دور کی ضرورت کے مطابق اجتہاد لازمی ہے۔ اس کے علاوہ دو قومی نظریہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی کے بعد دو قومی نظریہ پیش کرنے والے تھے۔ ان کے مطابق ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان، جو کہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے نہ تو کچھ نکالا جا سکتا ہے، نہ اپنے سے اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کا حضرت شاہ ولی اللہ کی ملی خدمات تھیں جو آج ہم نے پڑھی۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ